بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، کتاب عقل و جہل میں فضیلت علم میں حدیث نمبر 4 ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ۔ استاد محترم مولا کے اس سے فرمان میں مولا جو فرماتے ہیں کہ دین کا کمال علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور فرماتے ہیں الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، کہ تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا مال حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں ان المال مقسوم مضمون لکم، اس لیے کیونکہ مال جو ہے وہ تو تقسیم شدہ ہے، وہ مل کے رہے گا، لیکن علم کے بارے میں فرماتے والعلم مخزون عند اہلہ، جو علم ہے وہ اپنے صاحبان اہل کے پاس یعنی صاحبان علم کے پاس مخزون ہے۔ وقت امرتم بطلبہ، تمہیں حکم دیا گیا ہے ان سے جا کے علم مانگے، من اہل فطلبوہ، تاکہ تم لوگ جائے تک علم کو طلب نہیں کریں گے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس فرمان گرامی میں کیا بنیادی ہمارے لیے درس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں امیر المومنین نے دو چیزوں کا اس اپنے فرمان میں تقابل یا علم مال کا اور علم کا ہے۔ علم کے بارے میں بھی جو چیز ہے، جیسے ایک سابقہ گفتگو میں نے عرض کیا کہ العلم و علمان، علم کی دو اقسام ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ جو علم دین ہے وہ حاصل کرنا واجب عینی ہے۔ علم الابدان یعنی میٹر ریلیٹڈ جو علوم ہیں ان کا بھی علم حاصل کرنا لازم ہے، لیکن واجب کفائی ہے۔ جب ضرورت پوری ہو جائے تو بقیہ لوگوں پر وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن علم دین جو ہے اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے یعنی لازم ہے، واجب عینی ہے۔ فرد کو یہ کام کرنا چاہیے اس چیز کے لیے۔ اب جو امیر المومنین نے فرمایا کہ یعنی اس کا کہ یعنی ایک چیز ہے یعنی مال انسان کے یعنی الذی خلق فسوی والذی قدر، یہ جو قدرہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کی تقدیر میں جو اس کو یعنی مال دنیا ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ چیز موجود ہے۔ اور اسی واسطے فرمایا کہ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ جو چیز انسان کے یعنی مقدر میں لکھ دی گئی ہے سب لوگ اس کے لیے پریشان ہیں، اور جس کو طلب کرنے کا حکم دیا یعنی علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، لوگ اس کے بارے میں متوجہ نہیں ہیں اس چیز کے لیے۔ تو یہاں پر جو تقابلی جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی آپ اپنے زندگی کے معاملات کے لیے، کیوں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، یہ جو پرندے ہیں ان کے بارے میں مثال امام نے دی کہ دیکھو یہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی فیکٹریاں نہیں لگاتے، لیکن صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور کوئی بھی پرندہ شام کو یعنی خالی پیٹ واپس نہیں آتا، لیکن نہ وہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی بھی مثال دی سرور کائنات سلام اللہ علیہ نے کہ بچے جو ہیں ان کی مجھے کچھ باتیں پسند ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہیں ملتا ہے اسے استعمال کر لیتے، کھا لیتے ہیں، اس کو کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنے کی کوشش نہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے کہ مال جو علم حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے لازم ہے، اور اس کے لیے کہا کہ اطلب العلم ولو بسین، علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے، اس چیز کی زحمت کرنی پڑے۔ اور اس سے یہ بھی نقطہ سمجھ میں آ سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں چین میں مسلمان تو نہیں تھے، وہاں ظاہر اگر کوئی چین جائے تو وہاں پر یعنی اسلامی علوم جو ہے اسلامی علوم جو ہے وہ نہیں، یا اسے جنگ بدر کی مثال سے سمجھے، حضرت سرور کائنات جس کو تو لوگ جو گرفتار ہو کے آئے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر آپ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں ہم آپ کو، تو انہوں نے کوئی دین اسلام تو سکھانا نہیں تھا آکے، انہوں نے تو مروجہ علوم لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ تو اس سے اس علم کی اہمیت کا بھی ادراک ہوتا ہے کہ بارگاہ نبوت میں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ حضرت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اس چیز کے لیے۔ لیکن حدیث کے شروع میں جو مولانا نے فرمایا کمال الدین طلب العلم و عمل بہ، کہ دین کا کمال علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا کس قدر حضرت کا ہی فرمان ہے، کس قدر گراں قدر ہے وہ علم جو اعضاء و جوارح میں ڈھل جائے، یعنی ایک کیفیت ہے علم حاصل، اسے میں اسے علم نہیں کہتا، معلومات کہتا ہوں۔ ایک معلومات انسان جمع کر لیتے ہیں، جیسا کہ یعنی علماء کی یعنی حضرت نے وضاحت کرتے ہوئے ان کی اقسام بیان کی، تو اس کو کہا کہ لوگوں کے درمیان وہ عالم بن بیٹھا، اس نے ادھر ادھر سے باتیں اپنے پاس جمع کر لی ہیں، لیکن حقیقی عالم نہیں ہوتا وہ۔ جو آدمی صرف معلومات اپنے پاس جمع کرے، چاہے علم یعنی قرآن کریم کی معلومات جمع کر لے، چاہے نہج البلاغہ کی کر لے، اصول کافی کی کر لے، لیکن اصل عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، پہلے اپنے کردار کے اندر اس کو ان کردار کی شکل میں اپنے وجود کے اندر اتارے، اور پھر پہلے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کرے، لوگوں کے سامنے کردار پیش کرے، اور پھر اس کے بعد زبان سے ان سے تقاضا کرے وہ شخص۔ اور فرمایا کس قدر حقیر ہے وہ، پست ہے وہ علم
کہ جو صرف زبان تک محدود رہ جائے. وہ امام نے اس کی باقاعدہ اس کی مثال دی کہ یہ علم جو ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ علم ہے، یہ علم نہیں، ایک معلومات ہیں یہ جو اس نے اپنے پاس جمع کر لی ہیں اور لوگوں کے درمیان وہ عالم بن بیٹھا ہو. یہ جو دوسری حدیث ہے العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بلا ثمر، بالکل اسی طرح سے ہے. تو اس واسطے یعنی جو اسی واسطے حساب و کتاب کے حوالے سے بھی فرمایا کہ یعنی جو لوگ اس کا ادعا کرتے ہیں کہ میں عالم دین ہوں، فرمایا کہ یعنی جب حساب و کتاب قائم ہوگا تو میری امت کے 70 افراد حساب و کتاب کی منزل سے گزر جائیں گے مگر ایک عالم شخص جو ہے وہ کھڑا ہوگا. یا آیت اللہ آصف محسنی مرحوم ایک فرما رہے تھے، ایک دفعہ تشریف لائے ہمارے ہاں، تو فرمانے لگے کہ تمام انبیاء سے بھی حساب ہوگا اور سب سے طولانی حساب اللہ کے بندے سلیمان نبی کا ہوگا، کیونکہ ان کو اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی تھی انہیں. تو یہ ایک انسان کو اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ علم بلا عمل، یعنی ایک شخص اپنے اگر بے عمل ہے اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، وہ تو شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ پروردگارہ ہمیں علم نافع جو ہے وہ اپنی بارگاہ سے ایسا علم عطا فرما جو میری ذات کے لیے دنیا میں بھی نفع مند ہو اور آخرت میں بھی میرے نجات کا وسیلہ بننے والا ہو. تو ناظرین محترم، اس حدیث میں ہمیں جو بنیادی درس ملتا ہے وہ یہ ہے دین کا کمال علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ طلب مال سے زیادہ طلب علم کے لیے کوشش کرے، کیونکہ مال انسان کی قسمت میں ہے، جو قسمت میں ہے وہ مل جائے گا، لیکن علم کے لیے جب تک انسان تلاش اور کوشش نہ کرے انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. خداوند عالم ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تمام تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.